بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان مان، آج ستمبر 1969 کی 28 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ آل عمران کی آیت 15 سے ہو رہا ہے. ذرا اونچا جی. آغاز تو آیت 15 سے ہی ہوگا، لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ سابقہ درس میں آخری آیت 3/14 میں ایک لفظ آیا تھا اور میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اس کا مفہوم تفصیل طلب ہے، وقت تھوڑا تھا، اس لیے ہم نے اسے اس درس پر اٹھا رکھا تھا. لہذا اگلی آیت تک پہنچنے سے پہلے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ اس کی قرآنی تشریح سامنے آ جائے. وہ لفظ ہے، آیت پوری تھی کہ قل اعنبئکم بخیر من ذالکم للذین اتقوا عند ربهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وازواج مطہرۃ ورضوان من اللہ. جو لوگ خدا کے قوانین کی نگہداشت کرتے ہیں ان کے لیے جنت کی زندگی ہے. اور اس میں اگلا لفظ یہ تھا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ، اللہ کی طرف سے یہ رضوان کا لفظ. یہ ہے وہ لفظ جس کے متعلق میں نے کہا تھا کہ یہ وضاحت چاہتا ہے، اس کا مفہوم اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے. یہ لفظ نہیں، قرآن کی اصطلاحات میں سے سمجھیے کہ ایک اصطلاح ہے اور بڑی اہم اصطلاح. یہی ہے مادہ رے زواد اور یہ کا، جہاں سے وہ ایک ٹرم ہمارے ہاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ قرآن کریم میں ہے رضی اللہ عنہ و رضو عنہ. عام ترجمہ اس کا اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے. رضوان من اللہ، اس کا ترجمہ بھی یہی کیا جائے گا کہ جنت کی زندگی بہت بڑی چیز ہے. یوں نظر آتا ہے جیسا تمام اعمال صالحہ کا منتہا آخری نتیجہ جنت کی زندگی ہے، لیکن اس کے بعد اس نے کہا رضوان من اللہ. اب یہ کیا بات کیا ہے؟ عام تراجم میں آپ دیکھیں گے اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے خوشنودی باری تعالی. اب آ جائیے آپ اپنی زبان کی طرف. میں نے گزارش کیا تھا اور کئی مرتبہ اس کو دہرا چکا ہوں کہ قرآن کریم کے سمجھنے میں بڑی دشواری جو بھی عائد ہوتی ہے کہ الفاظ اور اصطلاحات تو ہوتی ہیں قرآن کی، اور اس کا مفہوم ان لفظوں سے لیتے ہیں جو ہمارے ہاں اردو میں رائج ہوتے ہیں، بلکہ بعض اوقات پنجابی میں رائج ہوتے ہیں. راضی کر لینا ہمارے ہاں کا روزمرہ کا استعمال ہے، وہ مجھ سے راضی ہو گیا. رضا مندی، خدا کو راضی کر لو، اسے راضی کر لو جا کر. خوشنودی اس کے برعکس خفگی، ناراضگی. رضامندی، ناراضگی. اب ذہن میں جو یہ تصور آیا اس مادے کا، اس لفظ کا، رضامندی خداوند، خوشنودی باری تعالی. اور پھر عام طور پہ اپنے مولا کو راضی کر لو. راضی کرنا اس، آپ سوچئے کہ بات کیا ہوتی. خوش کرنا کسی کو، یعنی یہ سب کچھ جو کچھ کرنا ہے ہم نے یہاں، یا جو کچھ ہم کرتے ہیں اس لیے ہے کہ کسی طرح سے اللہ میاں خوش ہو جائے، وہ راضی ہو جائے. راضی سے پہلے تو یہ چیز عظیم ہے نا، یہ چیز موجود ہے نا کہ راضی نہیں ہے وہ روٹھا ہوا ہے. روٹھے ہوئے کوئی راضی کرتے ہیں نا آپ جا کر، جو روٹھا ہوا نہ ہو اسے تو راضی کرنے کا سوال نہیں. یا تو یہ صورت ہوئی کہ اسے راضی کر لو کسی طرح، یا زیادہ سے زیادہ یہ کہ اس کی خوشنودی کے لیے یہ چیز کرو. یعنی سارا پروگرام انبیاء کرام کا آنا، یہ ہدایت کا دینا، ایمان کا سلسلہ، اعمال صالحہ، یہ اتنا بڑا پروگرام کس کاہے کے لیے؟ اللہ کو خوش کرنے کے لیے. آپ نے کبھی غور فرمایا ہے کہ یہ بات کیا ہے؟ اللہ کے متعلق یہ انسانی جذبات کہ وہ خوش بھی ہوتا ہے، وہ روٹھ بھی جاتا ہے، ناراض ہو جاتا ہے، خفگی میں آ جاتا ہے، خوش ہوتا ہے تو جنت بخش دیتا ہے،
خفا ہو جاتا ہے تو جہنم میں جھونک دیتا ہے. یہ تصورات کہاں سے آئے ہیں؟ وہی بنیادی غلطی کہ وہ جو میں کہا کرتا ہوں کہ ہم نے ایک فکرہ تو اپنے یہاں گھڑا بادشاہوں کے لیے کہ السلطان ذل اللہ علی الارض، بادشاہ زمین پر خدا کا سایہ ہے، اور در حقیقت ہمارے ذہن میں آسمان پر خدا کو زمین کے بادشاہت کا ایک پرتو بنایا. جیسا کچھ ہمارا یہاں بادشاہ تھا، بڑے پیمانے پر ایک بادشاہ ہم نے آسمان پہ رکھا، اسے خدا کہا. اب جو تضمنات، جو چیزیں اس بادشاہ اور بادشاہت سے متعلق ہے، وہ ساری چیزیں ہم نے خدا کے ساتھ کی طرف منسوب کر دی اور بڑے پیمانے پر کر دی. بادشاہ ناراض ہوتا ہے، ایک شخص کو پھانسی لگا دیتا ہے. اللہ ناراض ہوتا ہے، ملک کے ملک کو تباہ کر دیتا ہے. یہ خوش ہوتا ہے، کسی کو یہاں کی جاگیر دے دیتا ہے. وہ خوش ہوتا ہے، جنت کی ابدی زندگی عطا کرتا ہے. بادشاہتوں کے اندر نہ کوئی قاعدہ، نہ کوئی قانون، نہ ضابطہ، نہ آئین. ساری چیز کا دار و مدار بادشاہ کی خوشنودی اور ناراضگی. وہ راضی ہو گیا، راضی ہے، وہ ناراض ہو گیا، تباہی آ گئی. جگہوں کے حال پھیلا دیے گاؤں کے گاؤں پر. کوئی معیار نہیں، کوئی مدار نہیں، کوئی قانون نہیں، کوئی اس کے نتائج نہیں. ایک فرد کی خوشی ہے. لہذا جتنے بھی امراء، وزراء، درباری، رعایا، ہر ایک کی یہ کوشش اور یہ خواہش کہ کسی طرح سے بادشاہ کو راضی رکھا جائے، خوش کر دیا جائے، کیونکہ اس کی ناراضگی سے تو آپ دیکھتے ہیں پھر کیا ہوتا. بعین ہی یہی تصور خدا کے متعلق ہم نے قائم کیا. اسے جو کہا شہنشاہ حقیقی، تو پھر جو چیزیں اس بادشاہ کے متعلق تھیں بڑے پیمانے پر اس کی طرف بھی منسوخ تھی. وہی بہت بڑا دربار، اس کے اوپر ایک تخت، تخت کے اوپر ایک کرسی، اس میں وہ براجمان. پھر یہاں مصاحب، درباری، وزراء، امراء، سفارش کرنے والے، وہاں تک عرضیاں پہنچانے والے، راستے کے دربان، حاجب، نذرانے وصول کرنے والے، وہاں جا کے اس کے حضور میں قصیدہ پڑھنا، کورنس بجا لانا، اسے خوش رکھنا. یہ سارا نقشہ یہاں کے بادشاہ کے دربار کا تھا. ہم نے بڑے پیمانے پہ بالکل یہی تصور خدا کے متعلق قائم کیا. اب جب یہی تصور یہاں آیا کہ خدا کو راضی کرنا ہے، تو اس میں آپ دیکھیے گا کہ قاعدہ، قانون، لا آف کاز اینڈ ایفیکٹ، یہ کوئی چیز اس میں نہیں آئی. ایک فرد کی خوشنودی حاصل کرنی، اور یہ ترجمہ ہم نے کیا راضی ہونے کا، رضوان کا، رضی اللہ کا، مرضات اللہ کا. یہ جتنے الفاظ اس مادے سے نکلے، اس کا ترجمہ ہم نے راضی کر لینا، اسے خوش کر دینا، اسے خوشنودی باری تعالیٰ جسے ہم کہتے ہیں. یعنی جتنے بھی ہمارے ہاں کے اب اعمال یہاں ہیں، اور پھر میں عرض کروں کہ وہ اعمال کا لفظ لے کے تو ہمارا ذہن دوسری طرف چلا جاتا ہے نا. آپ دیکھتے ہیں الفاظ کا گورکھ دھندا کیسا ہے. اگر ہم کہیں اچھے کام تو اس کے معنی کچھ اور ہوتے ہیں. اگر ہم کہیں نیک عمل تو آپ جانتے ہیں اس کے معنی سمٹ کے رہ جاتے ہیں. تو جتنا کچھ بھی یہاں کیا جائے، نیک اعمال، اچھے کام، ان کا مقصود و منتہا صرف یہ کہ خدا کو خوش کر دیا جائے، اسے خوش رکھا جائے. مینا سزد خدا ہے. خدا انسان کے ان جذبات سے بلند ہستی. اگر وہ بھی جذباتی ہو جائے، ساری کائنات جتنی بھی ہے تہس نحس ہو جائے. برادران، اتنی عظیم قوتوں کا مالک، اور اس کے بعد اس نے اس تمام کارگاہ کائنات کو چلانے کے لیے اٹل قوانین بنا دیے، اور ان قوانین کے متعلق کہہ دیا کہ ان میں کبھی تبدیلی نہیں ہو سکتی. خود اپنی ذات پہ بھی اس نے کچھ پابندیاں از خود عائد کی. کتب علی نفسہ الرحمہ، واجب کر لیا ہم نے اپنے اوپر اس چیز کو. آپ دیکھتے ہیں دوسرے تو ایک طرف رہے،
خود اپنی ذات کو بھی وہ ایک